IMF اور ورلڈ بینک کے قرضوں کے نیچے دبے سے دبے چلے جا رہے ہیں. پاکستانی عوام کے اوپر قرضوں کے پہاڑ بڑھ سے بڑھ جا رہے ہیں اور اس حکومت کو کوئی عوام کی ریلیف، عوام کی جو فلاح کے لیے کوئی کام ہے وہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا نہیں فرمائی. ہماری دعا ہے کہ یہ عوام کے کچھ کام آ جائیں، لیکن لگ یہی رہا ہے کہ ان کے پاس ٹریک ریکارڈ جو 2.5 سال کا ہے، اگلے 2.5 سال بھی اگر یہ حکومت رہتی ہے تو اگلے 2.5 سال بھی عوام کو کی کوئی خدمت نہیں کر سکتی. آپ کے پاس کوئی ایسا آپشن ہے کہ آپ ان کو تجاویز دے سکیں؟ دیکھیں جی، ہم نے تجاویز دی ان کو. شروع میں ہی آتے ہی انہوں نے کہا کہ ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے. انہی پاؤں سے، انہی ہاتھوں سے یہ IMF کے پاس کشکول پھیلانے چلے گئے. یہ وہی تجویز ہے جو ہم نے ان کو کہا کہ آپ اکانومی کو، معیشت کو ایک چلانے کا طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے پہ عمل نہیں کیا گیا. ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے، آج کے ٹریک ریکارڈ نہیں. آپ بخوبی واقف ہیں، عوام بخوبی واقف ہیں کہ ترقیاتی کام میں پیش نہ صرف ترقیاتی کام بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک انفراسٹرکچر کا جال، ڈالر کو نیچے لے کے آنا، پیٹرول کی قیمتوں کو نیچے لے کے آنا، بجلی کی قیمتوں کو نیچے لے کے آنا، لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنا، گیس کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنا، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنا، یہ تمام چیزیں پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں ہوئی ہیں. آپ آئے روز دیکھتے ہیں ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے، پیٹرول کی قیمتیں آج 4 روپے بڑھا دی گئیں، اس کی تجویز. پیٹرول کی قیمتیں 2 ہفتے بعد پھر ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ 2 روپے اور اضافہ کرنے کی تجویز دی گئی. تو یہ پچھلے 2-4 مہینے سے 6 ماہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ پیٹرول کی قیمتوں پہ ہی جو آنکھ مچولی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے. ہر ایک مہینے عوام کو نیا ٹیکہ لگایا جاتا ہے اور عوام وہ ٹیکہ برداشت کر رہے ہیں. اب وقت آن پہنچا ہے کہ عوام کو یہ ٹیکہ برداشت کرنا نہیں چاہیے. عوام میں وہ شعور آنا چاہیے کہ اپنے حق کے لیے، سچ کے لیے اور اپنے حقوق کے لیے جو ٹیکس پیئرز کے پیسے ہیں، جو ٹیکس پیئرز منی ہے، اس کا صحیح طور پہ استعمال اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا جائے. تو یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے عوام، آپ وہاں پہ بھی کیمرے میں دیکھ سکتے ہیں. آج یہ عوام نکلی ہے، ابھی بھی جوک تو جوک لوگ آ رہے ہیں اور یہ احتجاجی مظاہرہ بہت لوکل لیول پہ ہو رہا ہے. جب یہ لانگ مارچ آئے گا، اور لانگ مارچ کی کال آ چکی ہے، 30 تاریخ دوپہر 3 بجے پورے پاکستان کو 26 تاریخ سے نکل رہے ہیں، اور اسلام آباد اور پنڈی کی لوکل جو ہمارے گرد و نواح کے ایریا ہیں، 30 تاریخ 3 بجے سب اپنی حاضری کو اسلام آباد ڈی چوک میں یقینی بنائیں گے. تو آپ دیکھیں گے کہ عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جب وہاں پہ ہوگا تو یہ عمران خان کی جعلی حکومت، اس کو گھر جانا پڑے گا. گھر جانے کے علاوہ، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ، کوئی اور طریقہ موجود نہیں ہے. یہ آج کی آپ کی جو کال ہے، یہ لوکل سطح کی کال ہے اور یہ صرف آج کی حد تک کیا ہے یا پھر یہ آئندہ بھی؟ نہیں، آگے ہم نے پروگرام جو ہے وہ ترتیب دے دیے گئے ہیں. آہستہ آہستہ ان پہ اور بھی مشاورت ہو رہی ہے. آج کا یہ پروگرام تھا، یہ ہماری سینئر لیڈرشپ کی طرف سے، ہماری پروونشل لیڈرشپ کی طرف سے یہ کال تھی کہ اپنے اپنے لوکل ایریاز میں، اپنے لوکل حلقوں میں آپ جو ہیں اپنی اپنی کنسٹیچوئنسیز میں یہ پروگرام منعقد کریں. ہم ان کی کال آئی، ہم نے لبیک کہا، یہ پروگرام تشکیل دے دیا. اسی طرح کل ایک یوتھ کنونشن جو نیکسٹ ویک لاہور میں 21 تاریخ کو ہونے جا رہا ہے، اس سے ریلیٹڈ ایک میٹنگ ہے پورے ڈسٹرکٹ راول پنڈی کی، جس میں سے 7 تحصیلیں ہیں، جس میں تحصیل ٹیکسلا بھی باشمول تحصیل ٹیکسلا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یوتھ کنونشن میں بھی NA 63، PP 19، PP 20، ٹیکسلا، واہ اور اس کے گرد و نواح کے جتنے بھی علاقے ہیں، ان سے بھرپور شرکت ہوگی لاہور میں 21 تاریخ کو، جب یوتھ کنونشن، ہمارا پنجاب کا یوتھ کنونشن جو ہوئے جا رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا. یوتھ کنونشن گزشتہ سال بھی آپ نے کرایا تھا، تو پھر کرونا کی وجہ سے وہ نہ ہو سکا. کیا آئندہ کچھ دنوں تک اس کے بارے میں کیا ہے مقامی سطح پہ؟ مقامی سطح پہ انشاءاللہ ہمارے یوتھ کے جو ہیں نوٹیفیکیشنز بھی انشاءاللہ 1-2 دن میں وہ ہو جانی ہے. تمام نوٹیفیکیشنز جو تھیں وہ نوٹیفیکیشنز ہو جائیں گی. جتنے ہمارے آفس بیررز ہیں، ہمارے ذمہ دار بھائی ہیں جو یوتھ ونگ کا حصہ ہیں، ٹیکسلا کینٹ سے، واہ کینٹ سے، تحصیل ٹیکسلا سے، واہ سے، NA 63 سے، PP 19، PP 20 سے، ان سب کے نوٹیفیکیشنز ہو جائیں گے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں لوکل سطح پہ بھی ہم جو ہے ایک بھرپور فنکشن کریں گے اور سینئر لیڈرشپ کو بھی انشاءاللہ یہاں پہ مدعو کریں گے، تاکہ ٹیکسلا واہ کی عوام میں بھی آ کے وہ یہ چیز اجاگر کریں کہ یہاں پہ یہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے میاں محمد نواز شریف کے، میاں محمد شہباز شریف کے، ان سب کے چاہنے والے جو ہیں
ٹیکسلاوا میں اور N63 ان حلقوں میں بھی بیشتر جو ہے نمبرز میں پائے جاتے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سینٹ کا جو الیکشن ہوا ہے اس میں مسلم لیگ کا آدمی کوئی نہیں تھا, تو یہ جو ووٹ کا ان بیلنس ہوا ہے, یا آپ اس بارے کیا کہتے ہیں جو 7 ووٹوں ہیں؟ نہیں, مسلم لیگ نون کی تو میں اس میں بات نہیں کروں گا. آپ چیئرمین سینٹ کی غالباً بات کر رہے ہیں. جی جی. چیئرمین سینٹ کی اگر آپ ووٹس دیکھیں وہ 7 کی 7 ووٹس باقاعدہ پراپر طریقے سے مہر لگی ہوئی ہے. اگر پریزائڈنگ آفیسر نے ملی بھگت سے کہا کہ یہ ووٹس ریجیکٹڈ ہیں, ہم پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں. رات کو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اور پی ڈی ایم کی تمام لیڈرشپ اکٹھے ہو کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا, اور کورٹ میں اس کو جب چیلنج کریں گے تو پریزائڈنگ آفیسر کا جو ایک فیصلہ ہے اس کو انشاءاللہ اوور ٹرن کریں گے, کیونکہ 1987 یا 1985 کی ایس سی ہمارے سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے, اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ جب ایک ووٹر کی انٹینشن جو ہوتی ہے, جب وہ ایک کینڈیڈیٹ کے اوپر مہر لگا دیتا ہے اور اپنی انٹینشن کو ظاہر کر دیتا ہے کہ میں نے اس شخص کو یا اس کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینی ہے, تو اس پہ وہ ووٹ ویلڈلی کاؤنٹ کی جائے گی, چاہے وہ نام کے آگے ہو یا نام کے اوپر ہو یا نام کے نیچے ہو, ایز لانگ ایز وہ ایک جو ووٹنگ باکس ہے اس کینڈیڈیٹ کا خانہ جو ہے اس کے اندر مہر لگی ہے, تو وہ ایک ویلڈلی کانسٹیٹیوٹڈ ووٹ ہوگی. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ 7 ووٹیں بھی بدلیں گی, اور ایک ووٹ سے انشاءاللہ امید ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ ہیں چیئرمین سینٹ کے لیے, انشاءاللہ وہ برتری حاصل کریں گے. بیشر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آخر میں ہم آپ کو زندگی کی نئی اننگز کا آغاز کرنے پر مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ.